الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے رہے تیسے رہے. اس دنیا میں ہم مسافر ہیں. مسافر عیش اور آرام میں نہیں رہتا. کبھی اچھی جگہ مل گئی، اچھا ٹھکانہ مل گیا، اور کبھی مشکلات کا سامنا ہے. تو ہم دنیا میں مسافر ہیں، تو مسافرت والی زندگی اپنانی چاہیے. مسافر کہیں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کرتا مستقل. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ہے کہ ایک ہماری بہن، ہماری ماں، ان کے ایصال ثواب کی نیت سے بیٹھے. جو ہم سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے، ان سب کا اللہ پاک ان کو ثواب پہنچائے. موت ہر ایک کو آنی ہے، اس کا ٹائم اللہ کے یہاں فکس ہے. کوئی آدمی بیماری سے نہیں مرتا، یہ طے شدہ بات ہے. ہمارے یہاں عقائد میں گڑبڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یا فلاں جگہ نہیں پہنچے اس لیے فلاں کا انتقال ہو گیا. اس ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچے، اگر پہنچ جاتے تو وہ بچ جاتا. ایسا نہیں ہے. آمنت باللہ کے اندر ہم خود اقرار کر چکے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ والقدر خیرہ، اچھی بری تقدیر پر بھی میں ایمان لے آیا. اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی میں ایمان لے آیا.
اللہ ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کریں گے اور زندہ کر کے اس دنیا کا حساب کتاب لیں گے. ہمیں پوچھیں گے ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کیا حق ادا کیا اس کا؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تم نے کیا اس کو استعمال کیا؟ دین کے کاموں میں استعمال کیا یا دنیا کے پیچھے پڑے رہے؟ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، ان کو سیدھے راستے پہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ یہ سب پوچھا جائے گا. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بادشاہ نے سفیان سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں. تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو پیاس لگے اور وہاں کوئی پانی کا انتظام نہ ہو. ایک آدمی ایک گلاس پانی لے کر کے آئے، وہ کہے کہ آدھی بادشاہ آدھی سلطنت مجھے دو گے تو ایک گلاس پانی دوں گا، اور آپ کو پیاس ایسی لگی ہے کہ جان نکل جائے، کیا کروں گا؟ کہا وہ میں آدھی بادشاہ دے دوں گا، وہ پانی پیوں گا. کہا اچھا پھر آپ کو پیشاب لگے لیکن پیشاب نکلے نہ، بند ہو جاوے. پھر کوئی کہے کہ ایک گولی میرے پاس ہے یا ایک گلاس پانی ہے، وہ پیو گے تو پیشاب نکل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی بادشاہ دینی پڑے گی. کیا کرو گے؟ کہا میں وہ آدھی حکومت میرے پاس ہے وہ بھی دے دوں گا. تو اللہ والے نے فرمایا بس تیری حکومت صرف 2 گھونٹ پانی کے برابر ہے، ایک گھونٹ جو پیا اور دوسرا گھونٹ جو پیشاب سے نکالا. تو کتنے گھونٹ اللہ، کتنے گلاس اللہ ہم کو روزانہ پلاتا ہے، تو اس کا حساب نہیں لے گا اللہ؟ حساب لے گا، ایسا نہیں لے گا. اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. اس کا حساب آسان کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. یہ اس کا شکر ہے. اللہ پاک حساب کو آسان کر دے گا. یہ جو قرآن ہم کو ملا ہے، کسی اللہ والے نے قرآن سے سوال کیا کہ قرآن آپ کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم گرج کر بولا بل ہوا قرآن مجید. اپنا نام بتایا. قرآن تو کہاں رہتا تھا؟ قرآن نے کہا فی لوح محفوظ. قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہنے لگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینے کا نام بتایا. قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میں انسانوں کو سیدھے راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں، گمراہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں شرک کا علاج کرنے آیا ہوں، توحید پہ کھڑا کرنے آیا ہوں، میں بدعت سے بچانے آیا ہوں، میں اللہ کے سچے دین کو منوانے آیا ہوں. یہ قرآن کا پیغام ہے. اچھا قرآن تو کس رات میں آیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں شب قدر میں آیا ہوں، قرآن نے کہا. اچھا قرآن تو مومنین کے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے؟ قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں مومنین کے لیے شفا بن کے آیا ہوں. کس چیز سے شفا؟ بیماری سے شفا. کس چیز سے شفا؟ گناہوں سے شفا. کس چیز سے شفا؟ شرک اور کفر سے شفا. یہ قرآن بن کے آیا ہوں. قرآن تجھے کس نے بھیجا؟ تنزیل من رب العالمین. اللہ کی طرف سے آیا. قرآن تو کس پر آیا؟ نزل علی محمد وهو الحق من ربی. قرآن تجھے لایا کون ہے؟ نزل به الروح الامین. پورا اپنا تعارف کرایا.
پورا تعارف کرایا. میرا نام قرآن ہے، میں لوح محفوظ میں تھا، میرا مہینہ جس مہینے میں آیا وہ رمضان کا تھا، اور میں لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں. ہدی للناس، ایسا نہیں کہا کہ ہدی للمومنین، ہدی للمسلمین نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہوں، ایسا نہیں ہے. وہ تو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے. قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. اس نے للناس کا لفظ استعمال کیا، میں انسانوں کے لیے آیا ہوں. اب چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ذات کا ہو، سب کے لیے آیا ہوا. اور حضور بھی سب کے لیے آئے، رحمت للعالمین. رحمت کسی ایک پر نہیں ہوتی. پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ میں اس رات کو آیا ہوں، جس کو ہم تم سب قدر کہتے ہیں. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ مجھے لانے والا جبریل امین ہے، نزل بہ الروح الامین. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ میں جس کے اوپر نازل ہوا ہوں، جس انسان کے پاس میں آیا ہوں، جس ہستی کے پاس میں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نزل علی محمد وهو الحق. اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ مومنین کے لیے میں خاص شفا بن کے آیا ہوں. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے؟ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جو زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق بنا لو. یہ قرآن ہم سے چاہتا ہے. اب ہم قرآن سنتے 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 شاہ صاحب عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور آل رسول تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا قرآن تم انسانوں کو سنایا ہے، اگر اتنا میں پتھر کو سناتا وہ بھی پگھل کے پانی ہو جاتا. اتنے بڑے اللہ والے تھے اور ان کی زبان میں تاثیر تھی. وہ فجر میں بیان کرتے، عشاء کے بیان کو فجر تک چلاتے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے. مجمع بھی ایسا تھا، عالم بیان کرنے والا ویسا تھا تو مجمع بھی ان جیسا تھا. آج اگر 2 منٹ جمعے کی نماز کے خطبے میں باقی ہو جاویں تو گھڑی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اشارے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب ٹائم ہو گیا ہے. اور بیان میں بھی 2-4 منٹ اوپر ہو جاویں تو پھر اشارے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم رواج کے حساب سے سن رہے ہیں. دل کے کان کھول کے سنو گے تو پھر اثر کرے گا قرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے اور ہماری ماں ہے. وہ ایک دن حضور دیکھ رہے ہیں کیا کر رہی ہے؟ دینار اور درہم کو دھو رہی ہے، صاف کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ دنیا سے کب ہم کو محبت ہو گئی؟ حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ سے سنا تھا کہ جو آپ کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو دیتے ہو وہ در حقیقت اللہ کو دیتے ہو. وہ جو پیسہ آپ کسی مانگنے والے کو، کسی فقیر کو، کسی عالم کو، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں دیتے ہو وہ در حقیقت اللہ کو دیتے ہو. تو میں نے سوچا کہ پیسوں پر، سکوں پر میل چڑھا ہوا ہے اور میں میلے پیسے اللہ کو کیسے دوں. آج ہم خود غور کریں. ہم جیب میں جمعے کے دن ہاتھ ڈالیں گے اور جو دکان پہ نہیں چلتا ہے وہ پیسہ مسجد کی جھولی میں جائے گا. مری بکری اللہ کے نام. ایسا نہیں، اللہ کے نام پہ اچھی چیز دیا کرو. کسی اللہ والے کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے گیا، مرید ہونے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے مرید تو کر لیا، مجھے نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کروں. اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ کو بڑا نہ سمجھے تو چھوٹا مت سمجھنا. اس کی سمجھ میں نہیں، اللہ کو کون چھوٹا سمجھے گا؟ کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا ایک رات ٹھہر جاؤ. وہ وہاں ٹھہر گئے. حضرت نے رات کو 2 کھانے بھیجے، ایک سڑا ہوا 2-3 دن کا اور ایک کھانا تازہ. اور پھر ایک کسی کو فقیر بنا کے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور مانگو اللہ کے نام. جب فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو تو اس نے سوچا سڑی ہوئی کل کی پرسوں کی جو روٹی ہے یہ دے دیتا ہوں، فقیر کھا لے گا. وہ لے کے چلا گیا. صبح اللہ والے نے کہا کہ سمجھ میں آیا؟ کہ حضرت نہیں آیا. رات کو کوئی آیا تھا؟ کہا جی فقیر آیا تھا. تو کیا دیا تھا؟ کہا میں نے کل والی روٹی دی تھی. کہا کس کے نام پہ مانگا تھا؟ اللہ کے نام. اس نے کہا آپ نے اللہ کو چھوٹا سمجھا.
اگر بڑا سمجھتے تو اچھا کھانا وہ اللہ کے نام پہ دیتے اور خود ٹھنڈا کھاتے۔ تو آج ہم خود دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم اللہ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ صرف کہہ تو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن دل میں نہیں گھر کر چکا، وہ دل میں نہیں بیٹھا ہے۔ جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل حضور کی شریعت پہ، حضور کی سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اذان سب کے لیے آتی ہے، کسی ایک آدمی کے لیے نہیں آتی ہے۔ مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں اور یہ ہوٹلیں آباد رہتے ہیں۔ اگر ڈھول بج جاوے تو سارے وہاں پہنچ جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت ہر ایک کے پاس آئے گی اور موت کہتی ہے باپ سے بیٹے کو جدا کرنے والی میں ہوں، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والی میں ہوں۔ کل وہ تمہارا بازو بنا ہوا تھا، آج وہ تمہارے کندھوں پہ جا رہا ہے۔ انسان کی حدیث میں آتا ہے، انسان کے حضور نے فرمایا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک بیچ والا بھائی، ایک چھوٹا بھائی۔ حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز، 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں قبر سے واپس آ جاتی ہے، ایک چیز قبر کے اندر جاتی ہے۔ تو مولانا شعیب اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے صحابہ سے کہا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، جب انسان مرنے لگتا ہے تو بڑے بھائی کو بلا کر کہتا ہے کہ ادھر آئیے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے اس سے کہتا ہے کہ دیکھو اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو ایک کام کرنا، میرے ساتھ قبر میں چلنا۔ وہ کہے گا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ کی جسم کے اندر روح موجود ہے، تب تک میں ساتھ دوں گا۔ آپ کہو گے دلی ایمس میں جانا ہے تو میں چلوں گا، آپ کہو گے جے پور ایس ایم ایس میں جانا ہے میں چلوں گا، آپ کہو گے احمد آباد نعمانی میں جانا ہے میں چلوں گا، آپ کہو گے شفا میں جانا ہے میں چلوں گا، ساتھ رہوں گا۔ آپ کہو گے فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں کے پاس، میں ساتھ چلوں گا۔ لیکن جیسے ہی آپ کی روح پرواز کر گئی، تیرا میرا رشتہ ختم۔ تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ لا الہ الا اللہ، بس یہی ہے، تیرا میرا رشتہ ختم۔ تو وہ مایوس ہو کر اس کے بیچ والے بھائی کو بلائے گا کہ آپ تو میری مدد کریں، آپ تو میرے ساتھ چلیں گے۔ تو وہ کہے گا میں آپ دواخانے بھی چلوں گا، آپ کے ساتھ آپ کی خدمت بھی کروں گا، اور آپ کو قبر تک کندھے پہ اٹھا کے جاؤں گا، لیکن پھر مٹی ڈال کے وہاں پہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ مایوس ہو کر کے تیسرے بھائی کو بلائے گا، اس کو کہے گا تو سب سے چھوٹا تھا، تجھے میں نے مارا بھی بہت، ستایا بھی بہت، پریشان بھی بہت کیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا، میرے ساتھ چلے گا؟ تو وہ کہے گا میں تیری زندگی میں بھی تیرے ساتھ تھا، اور تو جب انتقال کر جائے گا تو بھی تیرے ساتھ رہوں گا، تیری چارپائی اٹھواؤں گا، قبرستان میں پہنچواؤں گا، تیری جنازے کی نماز بھی پڑھوں گا، اور تیرے ساتھ قبر میں بھی سو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کیا آپ کی سمجھ میں آیا یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ مثال دے کر سمجھایا۔ کہا جو پہلا بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، وہ مال تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، اس نے روح نکلتے ہی دوسروں کے پاس چلے جانا ہے، وہ بڑھ جائے گا۔ دوسرا بھائی اس کا رشتہ دار، بیٹا، بھائی، ماما، چاچا، یہ جو رشتہ دار ہیں یہ دوسرے بھائی ہیں، کٹم والے، برادری والے، وہ کہیں گے قبرستان تک ہم پہنچائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تیرا میرا رشتہ ختم۔ وہ جو مٹی ہمارے ہاتھوں کو لگی ہے نا تیری وجہ سے، وہ بھی ہم ساتھ میں نہیں لے جا رہے ہیں، تیرے اوپر ہی ڈال کے جا رہے ہیں، یہیں جھڑک رہے ہیں، کپڑے بھی وہیں صاف کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں، عمل اچھا ہو یا برا دونوں ساتھ میں جائیں گے۔
اس لیے کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ انسان نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، عمل کرے گا تو جنتی بن جائے گا اور عمل نہیں کرے گا تو اللہ حفاظت فرمائے گا۔ قبر میں بھی سوال ہوں گے، کیا ہوگا؟ تیرا اللہ کون ہے؟ من ربو کا، تیرا اللہ کون ہے؟ تو کس کی پوجا کیا کرتا تھا دنیا میں؟ تو کسے معبود مانا کرتا تھا؟ اگر وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلے گا تو وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ دین کے اوپر چلا ہوگا تو دین بتا دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اسی طریقے حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ حضور کی سنت کو اپنائے گا، حضور کے طریقے کو اپنائے گا تو پہچان لے گا، اور نہیں اپنائے گا تو وہ بھی کہے گا ہا لا ادری۔ تینوں سوال ہوگا، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں میرا اللہ کون ہے، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں میرا دین کون سا ہے، کیونکہ میں دونوں مذہبوں کو مانتا تھا۔ اس طرح کے لوگ ہیں تمہارے کچھ میں، کہتے ہیں ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہندوؤں کو بھی مانتے ہیں، مسلمانوں کو بھی مانتے ہیں، دونوں مذہب پالتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں پہلے کلمے میں ضرب لگائی لا الہ الا اللہ، پہلے انکار کروایا لا نہیں معبود سوائے اللہ کے، تو یہ دو دین نہیں چلتے، یہاں ایک ہی چلتا ہے۔ تو پہلے انکار کروایا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں حضور کی سنت کو جان کر علماء سے پوچھ کر اس پر اپنی زندگی گزارنی، نہیں تو یہ دونوں بھائی ہمارے کام آنے والے دنیا کے پیچھے پڑے کئی وقت گزر گیا، کوئی کام آنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا جانا ہوتا تھا، ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، شرک کی پلیتیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اپنی والدہ کے پاس پہنچنے ہیں، والدہ کو پتا چل گیا کہ ابو ہریرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے آیا ہے۔ ماں نے مارا ڈانٹا کہ آج کے بعد آپ اس مجلس میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے دوبارہ مجلس اقدس میں پہنچ گئے، وہاں روتے حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ شکایت لے کے آیا ہوں۔ کیا شکایت ہے؟ مجھے میری ماں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ماں اور بیٹے کا مسئلہ ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ قربان جاؤں ابو ہریرہ کے مقدر پہ، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فیصلہ کروا دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بدلہ دلوا دیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے اللہ سے، آپ کے پروردگار سے جس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس سے مانگ لیجئے، جس نے مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ میری بڑی ماں کو بھی ایمان سے نوازے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، لوگوں نے روکنا چاہا، کہا مجھے مت روکو، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہنچ کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میری امی کی، میرے حضور کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر پانی کی آواز آ رہی تھی، نہانے کی۔ کہا ماں اگر تیرے بڑے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے۔ ماں نے کہا تھوڑی دیر رک جائے، غسل کر کے باہر نکلی اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو حضور کے قدموں سے دور گزر رہی ہے، مجھے لے چلو، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں اب وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور مولانا کا بھی 15-20 منٹ وقت ہے، ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے جانوروں کی تسبیح، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جانوروں کی تسبیح بھی اپنی کتابوں میں لکھی، جو اہل کشف جو حضرات ہوتے ہیں جنہیں کشف ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا ہے۔ ان میں سے کسی نے لکھا ہے کہ گدھا اپنے اللہ سے کیا تسبیح بیان کرتا ہے، کیا التجا کرتا ہے۔
وَيَقُولُ الْحِمَارُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا۔ اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَقُولُ الْحِمَارُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے گدھا بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا، مجھے کتا نہیں بنایا۔ اب کتا کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَلْبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا۔ یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کتا بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزِيرًا، مجھے خنزیر نہیں بنایا، سور جسے ہم کہتے ہیں خنزیر نہیں بنایا۔ اب مسلمانوں، کچھ کے نوجوانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر خنزیر کی تسبیح بھی سنو۔ خنزیر کہتا ہوا یقول الخنزیر والحمد للہ الذی جعلنی خنزیرا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي تَارِكَ الصَّلَاةِ، تو نے مجھے خنزیر بنایا، تیرا شکر ہے بے نمازی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، جس کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نام نہیں لینا چاہیے، حالانکہ نام لینے سے زبان گندی نہیں ہوتی ہے۔ اگر نام لینا گناہ ہوتا تو اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ خود نجس ہے، اتنا بڑا نجس ناپاک ہو کر کے کہہ رہا ہے تیرا شکر ہے اللہ، تو نے خنزیر بنایا، جانور ہوں، مٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، جہنم میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے بے نمازی نہیں بنایا، یہ تیرا شکر ہے۔ یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے۔ اپنے دل کو ٹٹو کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، کتنے بیان ہم نے سنے، کتنی تقریریں اللہ والوں سے سنی، لیکن ہم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں جا کر کے سجدہ کریں گے اور اپنے دل کے نرم ہونے کی دعا مانگیں گے، پھر بات اثر کرے گی۔ کسی آدمی کا قبرستان سے گزر ہوا اور کسی ایسی قبر جو پوشیدہ ہو گئی تھی اوپر پیر آ گیا، وہ دب گئی، قبرستان کے اندر سے آواز آئی، اور دیکھنے والے ذرا سنبھل کے چل، ایک وہ دن بھی تھا ہم بھی سر برغرور تھے، تمہاری طرح تیل لگا کر ہم بھی گھوما کرتے تھے، تمہاری طرح سفید کپڑے میں ہم بھی گھوما کرتے تھے، گاڑیاں ہمارے پاس بھی تھی، آج ذرا سنبھل کے چل، تیرے پیر کے نیچے میری کھوپڑی آ گئی ہے، کل تو بھی یہاں پہ آئے گا تو کوئی اور آپ کی کھوپڑی کو کچل کے چلا جائے گا، تو ذرا ہوش نہیں چلتے۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، کچھ قبرستان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی فلاں کے آ جاتے ہیں، کوئی وہاں بیڑی پی رہے ہوتے ہیں، کوئی پھوٹا نہیں۔ اب اللہ سے ہم یہاں سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس میت کو، اس آدمی کو، اس بھائی بہن کو، اس بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا، اور ادھر جہنم کو سنگا رہے ہیں، پھونک پہ پھونک جلے، ادھر آگ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں اور وہاں ماچس لے کر کے آگ لگا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر صبر نہیں ہوتا ہم سے، قبرستان سے باہر جا کر۔ قاری محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ پہلے جب لوگ قبرستان سے گزرتے تھے تو روتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں بھی آنا ہے، لیکن آج ایسے گزر جاتے ہیں بس پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں گزر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کہا ہے اور کہنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ معاف کرے، اور آپ حضرات کو اگر کوئی ایسی میری بات لگی ہو کہ اگر وہ واقعے کے خلاف ہو یا کسی بڑے عالم سے آپ نے سنا ہو تو مجھے اطلاع کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، بولتے بولتے کوئی بات نکل بھی جاتی ہے، کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے جو واقعے کے خلاف ہے، لیکن میں نے حوالہ دیا ہے حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب کی کتاب کا، اسی کے اندر سے میں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا کو دیتا ہوں کہ 15-20 منٹ ہو بھی